خدا کا شکر شہادت کا وقت آ پہنچا، ضمیر و دل کی شجاعت کا وقت آ پہنچا، علی کے طرز عدالت کا وقت آ پہنچا، اور امام عصر کی نصرت کا وقت آ پہنچا۔ امام عصر کو زہرا کے دل کا چین کہو، امام آتے لبیک یا حسین کہو، امام آتے لبیک یا حسین کہو۔ ہمیں حسین کی مجلس وفا سکھاتی ہے، جو مر رہا ہو اسے کربلا بچاتی ہے، یزیدیت یہاں آ کر شکست کھاتی ہے، اور عزا کے فرش سے ظالم کو موت آتی ہے۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ ہے، یہاں پہ دیکھ لو آ کر حسین زندہ ہے، یہاں پہ دیکھ لو آ کر حسین زندہ ہے۔ غم حسین نے کی بستیاں آباد، یزیدیت کے عزائم کو کر دیا برباد، حسین نے ہمیں فرقوں سے کر دیا آزاد، ہر ایک قوم کا نعرہ حسین زندہ باد۔ بتا یزید کے حامی کوئی بھی تیرا ہے، ہر ایک شخص کہتا حسین میرا ہے، ہر ایک شخص کہتا حسین میرا ہے، وہ جس کو وقت نے پالا حسین بن نہ سکا، جسے زمانے نے ڈھالا حسین بن نہ سکا، عمل سے کوئی جیالا حسین بن نہ سکا، بشر نے قد تو نکالا حسین بن نہ سکا، جو نور ہوتا ہے وہ نورین ہوتا ہے، حسین بنتا نہیں ہے حسین ہوتا ہے، حسین بنتا نہیں ہے حسین ہوتا۔ غم حسین کہانی نہیں حقیقت ہے، غم حسین اضافی نہیں ضرورت ہے، غم حسین ضعیفی نہیں ہے طاقت ہے، غم حسین مصیبت نہیں ہے نعمت ہے، میرے خدا مجھے آ جائے لطف جینے میں، اتار دے غم شبیر میرے سینے میں، اتار دے غم شبیر میرے سینے میں، یہ ذکر وہ ہے کہ ذاکر ہے ایزد غفار، یہ ذکر وہ ہے کہ شامل ہے احمد مختار، یہ ذکر کیا ہے تمنا حیدر کرار، یہ ذکر جیت گیا اسلحہ نعمانی ہار، یہ ذکر جیت گیا اسلحہ نعمانی ہار، ہے کس میں حوصلہ اہل عزا کو ٹوکے گا، دعا فاطمہ زہرا کو کون روکے گا، دعا فاطمہ زہرا کو کون روکے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آخری مصرع۔ بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں، عزا کا فرش ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں،
عزا کا فرش ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں، بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں، عزا کا فرش ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں، امام یاد کرے ایسے کام کر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ، خدا کا شکر شہادت کا وقت آ پہنچا۔ برائے تعجیل ظہور منتقم کربلا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب النور العظیم، والعاقبۃ للمتقین، والنار للکافرین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بعد حمد و ثنائے خداوند عالم، آپ کے سامنے ایک واقعہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص زیارت کربلا کو گیا، بعد زیارت ابو الفضل نہر فرات پر گیا۔ اس کے قافلے والوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک مشک کو لایا ہے، اس نے اس میں پانی بھرا، سب سمجھے کہ وہ ابھی سب کو تقسیم کرے گا، لیکن وہ اسی مشک کو لے کر تمام زیارتیں بجا لایا۔ اس مشک کو بڑی حفاظت کے ساتھ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا، یہاں تک کہ قافلہ شام پہنچا۔ جب ننھی شہزادی کے روضے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ یہ مشک جس کی پوری سفر اتنی حفاظت کرتے ہوئے آیا تھا، اس نے نکالی اور قبر سکینہ پر پانی ڈالتے ہوئے کہا، شہزادی اٹھو، چچا نے پانی بھیجا ہے۔ یہ وہی شہزادی ہے جو امام حسین کی لاڈلی تھی، اس کا نام سکینہ ہے۔ آپ اپنے بابا کے ساتھ کربلا آئی، ظالموں نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو زندان میں ڈال دیا۔ عزادارو سوچو، 4 برس کی شہزادی سکینہ اور زندان، اس اندھیرے زندان کے بارے میں امام فرماتے تھے کہ اتنا چھوٹا تھا کہ بیویاں صحیح طرح بیٹھ نہ پاتی، اس کی دیواریں اتنی کمزور تھی کہ نہ جانے کب ہمارے بچوں پر گر جائے۔ شدید سردی کے اثر سے چہرے پھٹ جاتے تھے اور خون بہنے لگتا، گرمیوں میں بدن جھلس جاتا اور توگ اور بیڑیاں تب جایا کرتی۔ اس ننھی شہزادی پر رونے والوں، سوچو ان مظلوم بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بس بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی اور زندان کی چھوٹی سی کھڑکی پر بیٹھ جاتی۔ اطراف کے بچے جمع ہو جاتے اور سکینہ کی آہوں پکار سن کر سوال کرتے، بہنا کیا ہوا، کہاں سے آئی ہو، آپ کا بابا کہاں ہے، کان کیوں زخمی ہے؟ ہم عمر بچوں کو دیکھ کر سکینہ اپنی داستان سناتی، یا یوں کہوں کہ ایک معصوم ذاکرہ تھی اور دمشق کے چھوٹے چھوٹے بچے سامعین۔ یہ مجلس سکینہ کا یزید کے خلاف انقلاب کا اعلان تھا۔ سکینہ کہتی، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا،
اس کا گھر وہ تھا کہ آن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل صدر باندھ رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کی ایک بھائی کے رگ رنگ میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھی سائے کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کے سب کنب بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا، ہو گئی عام ہر ایک جور و جفا اس کے لیے، ایک بہن اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے، جس کو سینے پہ شہنشاہ کی نیند آتی تھی، دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، اس شہنشاہ کی جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا، جو پیاسی تھی اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی، اس شہنشاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں، اس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں۔ اب تو داستان کو سن کر شام کے مرد اور عورتیں بھی آنے لگے، اب تو یہ بات عام ہو گئی اور حق واضح ہو گیا کہ قید میں کوئی باقی نہیں بلکہ آل رسول ہیں۔ روز بروز سکینہ سے کربلا کا خودی کا حال سن کر لوگوں پر بھاری اثر ہوا، ضمیر جاگ اٹھا، بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ایک دن اسی کھڑکی سے کچھ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھا، سوال کر لیا، بھیا یہ طائر کدھر جا رہے ہیں؟ بھیا سجاد کہتے، بہن یہ کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ شام ہوتی، پھر سکینہ آسمان پر دیکھتی، پھر پوچھتی، بھیا اب یہ طائر کدھر جا رہے ہیں؟ بھیا سجاد کہتے، بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ او ننھی شہزادی نے کہا، بھیا ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ایک دن سکینہ اپنے بابا اور چچا کو یاد کر کے بہت روئی اور خاموش ہو گئی۔ سکینہ کی شہادت کی خبر نے انقلاب کا تلاطم پیدا کر دیا، بغاوت کے آثار عروج پر پہنچے، مجبور ہو کر یزید کو رہائی دینی پڑی۔ سکینہ کا انقلاب کامیاب ہوا، اہل حرم رہا ہوئے، بیوی زینب نے مجلس برپا کی اور کہا، شام کی عورتوں ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں، ہو سکے تو دیا جلا دیا کرنا، سکینہ اندھیرے میں ڈر نہ جائے، اور پھر زندان کا رخ کیا اور کہا، بیٹی رہائی مل گئی، کیا اپنے گھر نہ چلو گی؟ الوداع سکینہ، ہم بھی کہتے ہیں الوداع سکینہ، الوداع شہزادی زینب، اے بی بی فاطمہ زہرا، نہ ہم دل بھر کے رو پا